خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، یہ انڈیکیشن دیا تھا جی انڈیا نے. اور بالکل آج ہم بات کریں جی ورلڈ بینک کی جانب سے آج انڈیا کی بہت بڑی جیت ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے. انڈیا کی جو جیت ہے سامنے آ رہی ہے کیونکہ جو نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے اس وقت جو ہے انڈیا کو بیک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے روتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ قطرے قطرے کو ترسے گا کیا اب پاکستان. اسپیشلی اگر پانی انڈس بیسن ٹریٹی کی وائلیشن کی بات کریں، ویسے ان آفیشلی تو وہ ویسے ہی وائلیشن کر رہے ہیں، اب آفیشیل وائلیشن کی بات کریں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارت اپنے کسی بھی موقف پہ کسی بھی وعدے پہ ڈٹ نہیں سکتا، اور کوئی وعدہ جو پیس کا امن کا بھی کیا گیا وہ اس پہ بھی ڈٹا نہیں رہے گا. بھارت آخر چاہ کیا رہا ہے؟ سپر پاور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، خطے کا کوئی سیٹ سمجھتا ہے، چودھری سمجھتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا جائے؟ ورلڈ بینک اپوائنٹڈ نیوٹرل ایکسپرٹ بیکس انڈیا اسٹینڈ آن انڈس ٹریٹی اگینسٹ پاکستان. یہ کہنا ہے انڈین میڈیا کا. میں آپ کو بتا رہی ہوں انڈین میڈیا میں اس وقت یہ پبلش ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے چیک کیا کہ کیا کسی پاکستانی میڈیا پر یہ پبلش ہوا ہے، اس میں تو ایسا نہیں آیا، لیکن یہ خبر تو درست ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے اس نے اپوائنٹ کر دیا ہے ایک ایکسپرٹ، نیوٹرل ایکسپرٹ، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کا کیا فیصلہ کیا جائے. اور اس کے اوپر ورلڈ بینک نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ہمارے اندر اتنی کمپیٹنس ہے، ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ جو ڈفرینسز ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ اس انڈس واٹر ٹریٹی پہ اس کو ہم حل کروا سکتے ہیں. آج ہم رو رہے ہیں کہ جی پانی روک لیتا ہے بھارت یا زیادہ ہمیں فلڈ کر دیتا ہے. ورچولی اکارڈنگ ٹو ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھارت جو اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ چاہے تو ہمیں اتنا پانی بھیج دے کہ ہم سیلاب میں ڈوب جائیں، اور چاہے کوئی اتنا پانی روک لے کہ ہم قطرے قطرے کو ترس جائیں. میں صرف نریندر مودی صاحب کا آپ کو ایک پیس سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اپنی ایک پیس کی. انڈس واٹر ٹریٹی، ستلج، بیاس، روی، یہ 3 ندیوں کا پانی، اس میں جو ہندوستان کے حق کا پانی ہے، یہ میرے کسان بھائیوں کے حق کا پانی ہے. وہ پانی آپ کے کھیت میں نہیں آ رہا، پاکستان کے مادھیم سے سمندر میں بہہ جاتا ہے. ہیلو گائز، کیسے ہو آپ سبھی کا اپنے دا لولی نیوز چینل پر ہاردک سواگت ہے. گائز آج انڈیا نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کو ہرا دیا. چلیے پاکستان میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. یہ بھی کہہ دیا کہ تو ایکسپرٹ، ایک نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے یہ ان کو سپورٹ کیا گیا، یعنی ان کو بیک کیا گیا، کہ انڈیا کا جو ایک اس کے اوپر سٹینڈ تھا اس سٹینڈ کو سپورٹ کیا گیا ہے یہ فیصلہ کر کے. یہ کہنا اچھا اس میں یہ بتایا گیا ہے دی نیوٹرل ایکسپرٹ has said it has the competence to decide the differences between India and Pakistan related to the design of 2 hydroelectric projects in J&K, جموں اینڈ کشمیر. اب اس میں کہا گیا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ it is seen as an vindication of India's stand. World Bank appointed neutral expert under the provisions of Indus Water Treaty. اور پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تیار ہیں کروانے کے لیے. اچھا اس میں کچھ عرصہ پہلے جو بات چیت ہوئی تھی وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے شاید اس میں جو عالمی عدالت ہے انٹرنیشنل کورٹ اس میں بھی شاید جانے کی میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جانے کی بھی بات ہوئی تھی کچھ ایسی کہ جی اگر ایسا ہوا تو ہم پھر ادھر چلے جائیں گے. بلکہ اسی وقت جب یہ ہوا تھا تو میٹنگز بھی ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن انڈیا گیا تھا، دلی گیا تھا. وہ یہ والے جو ڈیلیگیشنز جاتے ہیں نا تو یہ خبر نہیں آتی، بڑی خبر نہیں ہوتی، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ خبر ہو ہی نہ، اور وہ میٹنگ شیٹنگ کر کے جو ہے. اچھا دیکھیں ویسے جو ہے بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی رہتی ہیں اور بڑکیں ماری جاتی ہیں، اے کر لیں گے تو وہ کر لیں گے، لیکن اس کے اوپر جاتے ہیں نا آخر، اور جب جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. اینی ویز تو میٹنگ جو ہے اس کے اوپر چلتی رہتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی ڈیلیگیشن میرا خیال ہے دلی گیا ہوا تھا اور وہاں پر اس سلسلے میں میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپس میں نہیں حل ہو سکا نا. تو آپس میں جب طے نہیں ہو سکا، ٹریڈ تک تو طے نہیں ہو سکی، تو یہ کہاں سے آپ کر پائیں گے کوئی بھی سولوشن خود سے اگر کر پائیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے وہ بیک کیا گیا ہے انڈیا کے سٹینڈ کو، وہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کی طرف سے کہا گیا. اب اس کا جواب جب آئے گا دوسری طرف سے اسپوکس پرسن، وہاں سے آپ کو پتہ ہے فورن افیئرس اسپوکس پرسن یقیناً اس کے اوپر کوئی بات کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لیں گے. لیکن اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ ان اے اسٹیٹمنٹ دی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے
upholds India's stand that all 7 questions جو کہ to the neutral expert in relation to the Kishan Ganga and Ratle hydroelectric power projects are differences falling within his competence under the treaty. تو اس کے اندر یہ کہنا ہے ان کا ایکسٹرنل افیئرز منسٹری آف انڈیا کا کہ جو ورلڈ بینک کی طرف سے نیوٹرل ایکسپرٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ ہمیں سپورٹ کیا گیا ہے, بھارت کی بات کو مان لیا گیا. فروری جب سے اس نے بالاکوٹ ہوا ہے اس کے بعد تقریباً $100 ارب کا اسلحہ خرید کے اس نے, جس میں S-400 ہیں, رافیل ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, میسائل سسٹمز ہیں, ڈرونز ہیں, انبلیویبل لیول آف اکوپمنٹ. اور یہ صرف انویژن لیول ہے, سب پاکستان کے اگینسٹ ڈپلائڈ. دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم چائنا کے خلاف کر رہے ہیں, چائنا کے باپ کو بھی نہیں یہ تھریٹ کر سکتے. ان کا سارا غصہ پاکستان پر نکلتا ہے, سارا زور ان کا ادھر ہی چلتا ہے, اور وہ بھی صرف اس وقت چلتا ہے کہ جب ہمارے یہاں بغیرت حکمران ہو. تو انڈینز نے ملٹری بلڈ اپ شروع کیا. اب اس سٹیج پر انڈیا کو انڈس واٹر ٹریٹی کو آنر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جب وہ کشمیر کو وائلیٹ کر چکا ہے, UN ریزولوشنز وائلیٹ کر چکا ہے, آرٹیکل 370 وائلیٹ کر چکا ہے, بائیلیٹرل ٹریٹیز وائلیٹ کر چکا ہے, تو انڈس واٹر ٹریٹی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی آپ ہمیں جواب دیں ورنہ 3 مہینے کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی وائلیٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اب آپ کیا کریں گے؟ انڈیا نے تو وائلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ جب انہوں نے کشمیر کی, جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا بالاکوٹ سے, آپ تماشے دیکھتے رہے. آپ نے صرف 2 جہاز گرائے, ایک گرایا ایکچولی, دوسرا ایئر فورس نے اپنی مرضی سے گرایا تھا, دوسرا اندر گھس گیا تو گرانا ہی تھا. 9 اور گرا سکتے تھے, معاف کر دیا. بھارت کو چوٹ نہ لگ جائے, کہیں تکلیف ہو جائے گی اس کو. اندر جا کے بمباری کی, پہاڑوں پہ گرا دیے. ایئر فورس کا قصور نہیں ہے, ایئر فورس نے تو رسک لیا, جانیں خطرے میں ڈالی, جہاز اور پائلٹس. یہ حکامات پیچھے سے آ رہے تھے, باجوہ ڈاکٹرین کے اور عمران ڈاکٹرین کے. پھر اس نے بنکر سیز فائر کیا, آپ نے سیز فائر کر لی. اس نے کہا سیز فائر کرے, آپ نے سیز فائر کر لیا. اس نے بنکر بنانے شروع کیا, آپ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے. اس نے ملٹری بلڈ اپ شروع کیا, آپ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتے رہے. اس نے ڈیمارکیش تقسیم کر دیا کشمیر کو, آپ تماشا دیکھتے رہے. اس نے آبادی کا تناسب چینج کرنا شروع کیا, آپ تماشا دیکھتے رہے. اس نے بستیاں گرانی شروع کی کشمیریوں کی, آپ تماشا دیکھتے رہے. اس نے مجاہدین کو قتل کرنا شروع کیا, آپ تماشا دیکھتے رہے. اس نے 1 سال کا کرفیو لگایا, آپ تماشا دیکھتے رہے. اس نے اب پاکستان کا پانی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا تماشا دیکھتے ہیں. بعض ایشو ہوتے ہیں جو قوموں کے لیے ریڈ لائن ہوتے ہیں. ہم 10 ریڈ لائنز پر تو بغیرتی بے شرمی دکھا چکے ہیں. اب 11ویں ریڈ لائن پر کیا کریں گے, اب یہ دیکھنا ہے. ہمیشہ یہ آرگومنٹ دی جاتی تھی کہ پہلے پاکستان کی معیشت ٹھیک کریں, اس کے بعد یہی جو کیا میں حملہ کر دوں ٹائپ بغیرت مینٹیلٹی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کریں گے تو پھر اس کے بعد انڈیا سے بات کریں گے. معیشت تمہاری وہ چھوڑے گا ہی نہیں ٹھیک کرنے کے لیے, جب وہ دہشت گردی کروا کر $150 ارب کا تمہیں نقصان دے چکا ہے اور دیے چلا جا رہا ہے مسلسل, اور تمہارا تو گائز آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی, تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور اپنے دا لولی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں. بائے, تھینک یو.